میرا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آگے بولو کہ بس میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، اور مجھے راضی کرنا ہے تو یہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کی زندگی اپنا لو۔ میں نے آپ کو سنایا کہ آپ کی نسل کیسی ہے، اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے نبی کا قد کاٹ، چھوٹا بڑا، رنگ روپ کیسا تھا، ایک ایک شے لکھی پڑی۔ کان فخما مخفما، بہت باروب ہستی نظر آتے تھے، واکثر من المشذب، اتنے لمبے نہیں تھے کہ اچھے نہ لگے، اتنے چھوٹا قد نہیں تھا، عظیم الہامہ، سر بڑا تھا، سر کے بال کالے سیاہ تھے، یجاور شعرہ شحمت اذنیہ اذا وفر، اب اپنے بالوں کو یہاں تک رکھتے تھے، یہاں تک میرے نبی اپنے بالوں کو رکھتے تھے، آگے کٹوا دیتے تھے، اس سے لمبے بھی رکھے، اس سے لمبے بھی رکھے، لیکن مستقل زندگی میں یہاں تک آپ اپنے بالوں کو کٹواتے تھے۔ اور ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، آپ مانگ خود نہیں نکالتے تھے، نکل آتی تھی تو اس کو نکلے رہنے دیتے تھے، اور ہوتی نہیں تھی تو کبھی نکال لیتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ میں نے صرف سر دیاں گلاں دستا ہے، سر، اور جب کبھی آپ ایسے اپنی ٹوپی ہٹاتے اور مانگ نکلی ہوتی تو وہاں سے ایسے نور چمکتا نظر آتا تھا، جی میں بلب نہیں جلدی ٹک ٹک ٹک۔ واسع الجبین، آپ کا ماتھا چوڑا تھا، چہرہ کیسے تھا، یتلالأ وجہہ تلالؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ کیسے تھا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، سرخ دھاری دار چادر اوپر تھی، ہم پاس بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آتے تھے۔ چہرے کی چمک کیسی تھی، ازہر اللون، یہ الفاظ میں آپ کو حدیث کے بتا رہا ہوں، اپنے کو گھڑ کے نہیں دسی جاؤں، سمجھ آئے؟ ازہر اللون، آپ کا رنگ، ایک ہوتا پھول، اس میں بھی چمک ہوتی ہے، ایک پھول سے پہلے ہے جس کو کلی کہتے ہیں، کلی میں چمک بہت ہوتی ہے اور اس میں خوشبو بھی اس وقت بڑی لطیف اور بھینی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری حدیث امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ ازہر اللون، یہ سارا چہرہ کلیوں کی طرح چمکتا نظر آتا تھا، چمکتا نظر آتا تھا۔ ازج الحواجب، یہ اوپر کے جو بال ہیں آنکھوں کے اوپر، یہ ایسے تھے جیسے کمان، ایسے گولائی میں خوبصورت، من غیر قرن، لیکن یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، یہاں نہیں تھے، یہ ایسے تھی کمان کی طرح، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے۔ الشم، تھوڑا سا ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، عرق العرنین، یہاں سے تھوڑا اٹھا ہوا تھا اور آگے تھوڑا باریک تھا۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، ادعج، کالی سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، احوال بھی بڑے لمبے لمبے، انور، چمکتی، ابرق، چمکتی، یہ سارے آپ کی آنکھوں کے نام میں آپ کو حدیث پاک سے بتا رہا ہوں۔ اہدب،
بہت خوبصورت پتلی کالی، ابیض سفیدی انتہائی خوبصورت، اشکل آنکھ لمبی، لمبی آنکھ خوبصورت ہوتی ہے چہرے پر، جس کی چھوٹی ہو تو انہوں چننا نہیں آتے لوگ، تو لمبی آنکھ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اس میں سرخ سرخ دھاگے تھے جو اس آنکھ کو اور خوبصورت بناتے تھے۔ پھر ابرق چمکتی ہوئی آنکھ تھی، چمکتی ہوئی آنکھ، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی بھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا، سب ایسے بیٹھ جاتے تھے۔ اور جب آپ، اس لیے آپ بھی اپنی آنکھیں ایسے رکھتے تھے، جب کسی کو دیکھنا ہوتا تھا تو اس طرح دیکھتے تھے۔ چونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو اگلے کانپنے لگ جاتے تھے، نور اتنا ہوتا تھا، چمک اس میں اتنی ہوتی تھی۔ انجل، انجل ابرق، یہ دو اکٹھے نام ہیں، انجل مجھے بھول گیا تھا۔ چمکتا ہوا، خوبصورت، حسین، نورانی، یہ میرے رب نے اپنے نبی کی آنکھیں بنائی تھی۔ پھر اشنب، ضلیع الفم، یہاں آ جاؤ، میرے نبی کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے اور منہ تھوڑا چوڑا تھا، یہ چوڑا منہ تھا، ایسے تنگ نہیں تھا، چوڑا تھا۔ اشنب، دانت ایسے جڑے ہوئے تھے۔ مفلج الاسنان، یہ نیچے والے دو دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو قریب کوئی دیوار ہوتی تھی تو اس پہ آپ کے دانتوں کا نور جا کے پڑتا تھا۔ اور آپ نے دانتوں کی صفائی کا اتنا حکم دیا، آج پتہ چلتا ہے کہ ساری بیماریاں دانتوں سے اندر جاتی ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلتے تھے مسواک کرتے تھے، جب گھر واپس آتے تھے مسواک کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا مسواک کرتے تھے، اور جب رات کو سونے لگتے تھے تو مسواک کرتے تھے، جب تہجد میں اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ فرمایا مجھے اتنا جبریل نے مسواک کا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ کہیں فرض ہی نہ ہو جائے، اور میں نے اپنے مسوڑے چھین لیے، تو اپنے آپ کے دانتوں کو، یہ ہماری طرح کا کیڑا نہیں لگ، سگریٹ پینے والے خود سوچو کہ تم اپنے اچھے چہرے کو کیسے بالکل بونگا بنا دیتے ہو، سارے دانت کالے ہوتے ہیں پان کھانے والے۔ اس کو میرے نبی نے خوبصورت رکھنے کا حکم دیا۔ اب تھوڑا اور نیچے آ جاؤ۔ سہل الخدین، میرے نبی کے یہاں گوشت ایسے اوپر نہیں چڑھا ہوا تھا، ایسے نیچے بھی نہیں گیا ہوا تھا، برابر آپ کے گال تھے، برابر۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی اور ایک مٹھ کے برابر تھی، قدرت تھی، آپ نے کبھی کینچی نہیں لگائی، لیکن آپ کی داڑھی ایک مٹھ ہوتی تھی، گھنی داڑھی۔ کث اللحیہ، شدید و بیاض، شدید و بیاض، شدید و سواد العین، آنکھوں کی پتلی انتہائی کالی سیاہ، داڑھی کث اللحیہ، گھنی خوبصورت۔ گردن کیسی تھی؟ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے ایسے آپ کی گردن ہوتی تھی۔ بعض لوگوں کی ٹھوڑی اور گردن مل جاتی ہے، کھا کھا کے یہاں چربی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ پھر نہ دی ٹھوڑی نظر آتی ہے نہ گردن نظر آتی ہے۔ تو تھوڑا اور نیچے چلیں، سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، آپ کا سینہ کھلا ہوا تھا، کشادہ تھا۔ اوپر بال تھے؟ نہیں، دقیق المسربہ، یہ چھاتی کے درمیان سے ایک بالوں کی لکیر ایسے چلتی تھی اور چلتے 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 آ کے ناف پہ ختم ہو جاتی تھی۔ بعید ما بین المنکبین، کندھے بڑے چوڑے، سینہ بھی چوڑا، کندھے بھی چوڑے۔ طویل الزندین،
بازو بڑے لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی، دیکھو یہ میری انگلی ٹیڑھی ہے، اب کیسے سیدھی انگلیاں، رحب الراحہ، ہتھیلی بڑی چوڑی،